کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ نے گین کیا ہے. عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے مینار پاکستان پہ، اور اس کے بعد نون لیگ والوں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے جلسے ہوتے رہے عمران خان کے، اور اسپیشلی پنجاب میں اور ان کے گھر میں، پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جیسا جلسہ کیا عمران خان نے، اور اسی طرح اگر جلسے عمران خان پنجاب میں کرتے رہے تو نون لیگ کا گراف گر جائے گا. نون لیگ نے گین کیا. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب نون لیگ گین کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے گین کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جو لوگ کسی جگہ بھی ریکوائرڈ نہیں تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریکوائرڈ ضرور تھے اپنی اپنی پارٹیز میں، لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. سو ایک ملا جلا بوکے بن گیا عمران خان صاحب کے پاس، اور کچھ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور ان کے اوپر ایک ٹیکا لگ گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ کچھ لوگ کرپٹ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں ان کی پارٹیز میں نہیں رکھا جا رہا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ زبردستی آ گئے ہیں اور عمران صاحب نے ان کو لے لیا ہے. سو گراف آٹومیٹکلی نون لیگ کا چڑھنا شروع ہو گیا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نون لیگ کے اپنے ہی چیف منسٹر ریلیوں کی سربراہی کر رہے ہیں. ایسی سی ریلیز نکل رہی ہیں جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہیں، اور اسی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. انہی ریلیز کو چیف منسٹر پنجاب خود لیڈ کر رہے ہیں. وہ ریلیز کیا کرتی ہیں آپ دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ از اے سیریس ایشو، اور اس میں جتنا بھی کرٹیسائز کیا جائے گورنمنٹ کو اتنا کم ہے. اور جو جس طریقے سے گنی پگ بنایا ہوا تھا پاکستان کو، اور جو بنا ہوا ہے ابھی بھی، اور جو تجربے کیے جا رہے ہیں اس پہ، وہ میرے خیال میں کسی جگہ پہ جا کے رکنے چاہیے. کافی ہو گئی، بہت ہو گیا. رحمان ملک صاحب جب شہباز شریف صاحب قیادت کرتے ہیں جلسوں جلوسوں کی، اور جہاں پہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ بغاوت ہے، اور بغاوت پہ اکسایا جا رہا ہے پنجاب کے لوگوں کو. کچھ سمجھ سے باہر ہے چیزیں. گورنمنٹ، سینٹر کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بجلی نہ دے سکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی آفٹر دا 18th امینڈمنٹ اپنے اپنے صوبے خود اپنی بجلی پیدا کریں. اوور نائٹ تو صوبے بجلی پیدا نہیں کر سکتے. سو اس میں کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے صوبوں کے پاس، لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے صوبوں کے پاس، لیکن ایز سچ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے صوبوں کے پاس. لیکن جو سینٹر نے کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. کرپشن بے انتہا، بیڈ گورننس بے انتہا، لا لیسنس بے انتہا، اور جو بھی الزام لگایا جائے گورنمنٹ پہ وہ کم ہوگا. ایک چیز ضرور اچھی ہے گورنمنٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں کوئی سیاسی پرچے نہیں ہوئے، کوئی سکور سیٹل ایز سچ نہیں ہوئے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پاس میں پرچے ہوتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پہ، لوگ اندر کر دیے جاتے ہیں اپوزیشن کے. لیکن اس حکومت کو یہ کریڈٹ فی الحال ابھی تک تو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے کسی اپنے مخالفین کو اندر نہیں کیا، پرچے نہیں کرائے، اور کسی کو ڈنڈے سے سیدھا کرنے کی ابھی تک تو کوشش نہیں کی. آئندہ کیا کرتے ہیں یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. حکومت چاہتی یہ ہے کہ وہ جتنا حکومت اور اس کے لوگ بھی، اس کے جیالے بھی، اس کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے لوگ بھی چاہتے یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جوڈیشری کو کرٹیسائز کرتے رہیں ان ون وے اور دی ادر. کیا یہی جوڈیشری آئندہ آنے والے دنوں میں دوسری طرف بھی حساب کتاب کرنا شروع کر دے گی؟ لگتا ایسے ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو الزام لگا رہے ہیں، یا صحیح الزام لگا رہے ہیں کہ صرف اور صرف حکومت کی خرابیاں اس جوڈیشری کو نظر آ رہی ہیں،
وہ دوسری طرف نون لیگ کی طرف جوڈیشری کا دھیان نہیں جا رہا. مجھے لگتا ایسے ہے کہ نون لیگ کی بھی باری آئے گی. کب آئے گی یہ مجھے نہیں پتا. لوڈ شیڈنگ پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ اتنے تجربے ہو چکے ہیں اور سینٹر اتنا تجربے کر چکا ہے اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری ہے. انڈسٹری ٹھپ ہو چکی ہے. لوگ بنگلہ دیش جانا پسند کرتے ہیں, لوگ کسی اور ملک میں جا کے انڈسٹری لگانا پسند کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کوئی حال نہیں ہے. اس وقت کوئی سولوشن نہیں ہے ان کے پاس. کیو لیگ شامل ہو گئی پیپلز پارٹی میں اور کہا یہ گیا کہ جی مونس الائی کا کیس تھا جس کی وجہ سے سرنڈر کرنا پڑا اور مونس الائی کو چھڑانا تھا, اس لیے کیو لیگ شامل ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی والے کے ساتھ شامل ہونے کے بعد کئی مہینے گزر گئے اور اس وقت تک مونس الائی نہیں چھوٹے. بڑے عرصے کے بعد چھوٹے مونس الائی. کرپشن کی مونس الائی نے نہیں کی, وہ فیصلے آ چکے ہیں. کس نے کس کو پریشرائز کیا, کیسے پریشرائز کیا گیا, چودھریز نے کس کو پریشرائز کیا, کس کو نہیں پریشرائز کیا, وہ بھی سامنے ہیں باتیں ساری. اور جوڈیشری نے کس کس کی کھچائی کی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. کامل علی آغا صاحب سینیٹر ہے, کیو لیگ سے ان کا تعلق ہے. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے ساری صنعت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے ٹریڈ انڈیا کے ساتھ, لیکن صرف ٹریڈ ہی کافی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹریڈ ہوگی تو انڈیا کے ساتھ باقی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, میرے خیال میں وہ غلط سوچ رہے ہیں. ٹریڈ یس اٹ کوڈ بی ون آف دا اسٹیپس, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسٹیپس لینے پڑیں گے, تب جا کے حالات دونوں ملکوں کے درمیان ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف اور صرف ٹریڈ شروع کر دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے انڈیا اور پاکستان کے. جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو کمپیٹ بھی کرنا پڑے گا. کمپیٹ جب کرنا پڑے گا تو آپ کو بجلی بھی چاہیے, اور بجلی اس وقت ملے گی جب آپ کوئی نہ کوئی اسٹیپس لیں گے. فی الحال آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا سکیں. اور بات آپ کر رہے ہیں ٹریڈ شروع کرنے کی, ٹریڈ کرنے کی انڈیا کے ساتھ, اور کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جناب بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, 4 روپے پر یونٹ کے حساب سے بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں کچھ مال چاہیے جو کہ سینٹر دے, جو سینٹر نہیں دے رہا, اور اگر نہیں دے رہا تو بجلی پیدا نہیں ہو سکتی. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر آلٹرنیٹ طریقے کیا ہیں بجلی پیدا کرنے کے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ نون لیگ سے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. شوکت بسرا صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی سے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. عطا مانیکا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ہمایوں اختر خان صاحب اور عمر سیما صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. کوشش کریں گے سب کی انپٹ لینے کی. کامل علی آغا صاحب سے میں شروع کروں گا. کامل علی آغا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. کامل علی آغا صاحب, شکریہ جی. ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. لوڈ شیڈنگ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے صنعت تباہ ہو گئی, جینا محال ہو گیا لوگوں کا, سڑکوں پہ لوگ نکل آئے, اور ابھی کھل کے گرمی نہیں پڑی, اور ابھی کھل کے گرمی پڑنی باقی ہے. ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حکومت کے پاس نہ تو کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہے, نہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہے. تو پھر کیا اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب جلسوں کی قیادت کریں گے اور اسی طرح توڑ پھوڑ ہوتی رہے گی پنجاب کی سڑکوں پہ, یا اس کا کوئی حل بھی نکلے گا یا نہیں؟ رانا صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک بات تو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے اور کوئی فارمولہ نہیں ہے اور کوئی اس نے کوئی پروگرام نہیں بنایا. ایک انہوں نے بس سوچ لیا. پچھلی دفعہ انہوں نے جب اقتدار میں تھے تو آئی پی پیز انہوں نے ایک ذریعہ بنایا بجلی پوری کرنے کے لیے,
حالانکہ اگر آپ رانا صاحب جائزہ لیں اس کا کہ جتنے ارب ڈالر، کروڑوں ڈالر نہیں، کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ بیرون ملک آئی پی پیز کے ذریعے جا چکے ہیں، اور اس قوم کا اتنا بڑا سرمایہ جو ہے وہ یہ آئی پی پیز کے ذریعے پٹرول کے اوپر، آئی پی پیز کے پروفٹ کے اوپر، اور ان کو جو قیمت دی ہم نے بجلی کی اس کے اوپر، وہ اربوں ڈالر جو ہے پاکستان سے وہ لے جا چکے ہیں۔ اگر اس وقت فیصلہ یہ کر لیا جاتا کہ ہم نے پانی سے بجلی پیدا کرنے کی طرف جانا ہے، یا ونڈ سے بجلی پیدا کرنے کی طرف جانا ہے، یا کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی طرف جانا ہے، جو کہ سستی بجلی ہوتی، کیونکہ بجلی تو آج دیکھیں وہ آئی پی پیز والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور انسٹالڈ کیپیسٹی جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کوئی تقریباً 23,000-24,000 ہزار میگا واٹ کی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس کو جب ہم چلاتے ہیں تو وہ اتنے ایکسپینسیو آتے ہیں اس کے اوپر کہ بجلی پڑتی ہے 40 روپے میں، اور 20 روپے میں یہ دے کے بھی 20 روپے پلے سے حکومت ڈال رہی ہے۔ تو یہ پلاننگ غلط ہوئی۔ اب بھی اس بار بھی انہوں نے رینٹل پاور کا منصوبہ بنا لیا، اس کے اندر بھی خدا جانے کہ کیا کیا چیزیں تھیں اور کیا مسئلے تھے کہ پانی کی طرف جانے کی بجائے یا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے پھر رینٹل کا منصوبہ بنا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط پالیسی کی وجہ سے انہوں نے وقت ضائع کیا، اور وقت ضائع کر کے قوم کو جو ہے وہ ایک مصیبت میں اور ہیجان میں، ایک تکلیف میں، ایک اذیت میں مبتلا کر دیا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ہے، اور کوئی مثبت پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تکلیف جو ہے اس نہج پہ پہنچی ہے کہ آج لوگ بے روزگار تو تھے ہی، آج لوگ آرام بھی نہیں کر سکتے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں لوگوں کی، اور مچھر ہے وہ نہیں جینے دیتا۔ ایک پنجاب والوں نے ڈینگی جو ہے اس کا تدارک نہیں کیا، وہ خوف ہے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اذیت بن گئی ہیں، عذاب بن گئی ہیں۔ تو چودھری صاحب نے، آپ کو پتا ہوگا پنجاب جب انرجی کانفرنس ہوئی پنجاب کے اندر، تو چودھری صاحب نے ایک فارمولا بنا کے بھیجا جو کہ ہماری جماعت کے تھنک ٹینکس نے پوری جدوجہد کے بعد بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فی الوقت ان گرمیوں کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ این ایف سی ایوارڈ کا 12.5% اضافی پیسہ صوبوں سے واپس لے لیں، چاہے وہ لون کی صورت میں لے لیں، ادھار کی صورت میں لے لیں، یا وہ قربانی دے دیں قوم کے اوپر، عوام کے اوپر ترس کھا لیں کہ وہ 12.5% جو اضافی پیسہ ان کو ملا، جو صرف اور صرف مہنگائی الاؤنس کے طور پہ ان کو دیا گیا تھا، وہ 7 ماہ لے چکے ہیں، اگلے 3-4 ماہ 5 ماہ جو ہے وہ نہ لیں تو وہ کوئی تقریباً 200 ارب روپیہ بن جاتا، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے آئی پی پیز کا ان کو دے کے اگلے 6 ماہ کے لیے اس قوم پر سے، اس ملک کی عوام، غریب عوام پر سے یہ ظلم و زیادتی جو ہے وہ ختم کر لی جاتی، تاکہ انڈسٹری بھی چلتی رہتی، وہ پیسہ جو بنگلہ دیش جا رہا ہے وہ بھی رک جاتا، جو صنعت کار ہیں وہ بھی ریلیف محسوس کرتے، جو بے روزگار ہو چکے ہیں مزدور وہ بھی بیچارے اپنے روزگار پہ چلے جاتے، اور رات کو بیچارے گرمی سے بچ کر ایک پنکھا اور ایک بجلی کا بلب بھی وہ جلا سکتے۔ لیکن انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، صرف غور کیا تو صرف اس بات پہ کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کتنا لگانا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ اتنا لگنا ہے۔ لوگوں کو پچھلے 4-6 ماہ کا فیول ایڈجسٹمنٹ انہوں نے ڈالا، جو کہ ظلم ہے۔ انڈسٹری والے تو قطعی طور پہ غریب آدمی کی تو برداشت سے باہر ہے نا جی، کہ اگر اس کا 1000 روپے کی بجلی خرچ ہوئی ہو تو اس کے اوپر 4000 روپیہ جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیا جائے پچھلے 4 ماہ کا یا 6 ماہ کا۔ اسی طرح انڈسٹری والے ہیں، انڈسٹری والے رانا صاحب اس لیے بیچارے بھاگ رہے ہیں کہ یہاں پہ پچھلے 6 ماہ کا 4 ماہ کا فیول ایڈجسٹمنٹ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب کسی صنعت کار نے بیچارے نے اپنی پروڈکشن بنا کے کاسٹ نکال کے بازار میں سیل کر دی، اب اس کو وہ 2 روپے کی پڑی تھی، اب جب فیول ایڈجسٹمنٹ پڑتا ہے تو وہ 6 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے اس چیز کے اوپر۔ وہ 6 روپے کہاں سے لے کے آئے واپس، لوگوں کے پیٹوں سے کیسے نکال لے، کس طریقے سے جو لوگ
کنزیومر استعمال کر چکا ہے چیز کو، خرید چکا ہے، اس سے وہ اضافی رقم کیسے لے سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں نے اپنی صنعتیں جو ہیں وہ بند کرنی شروع کر دی۔ اور آپ کو چیمبر آف کامرس کے لوگ ملے، رانا صاحب، چیمبر آف کامرس کے لوگ ملے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب وائبل ہی نہیں رہ گیا پاکستان کے اندر کام کرنا، صنعتوں کو چلانا ایک ایسا عذاب بن گیا ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر 6 ماہ پچھلے بھی جو ہے وہ بجلی کا بل جو ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے آغا صاحب، دیکھیں آپ نے بڑی اچھی سجیشنز دی، پرویز الہی صاحب نے جو سجیشنز دی اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت 12% جو دیا جا رہا ہے پروونسز کو، جو 12.5%، جو کہ کئی مہینوں سے پروونسز لے رہی ہے، وہ اگر روک دیا جائے آئندہ 4-6 مہینوں کے لیے تو اس میں سے 200 ارب روپے بن سکتے ہیں اور وہ ریلیف مل سکتا ہے، لوڈ شیڈنگ کی صورت میں لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ایک بڑی اچھی سجیشن ہے، اس میں یہ بھی ہے نا کہ 6 ماہ سال جو ہے، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، 6 ماہ سال اگر بجلی نہیں جاتی تو سال جو ہے ہم بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں نا کہ اگلے 200 سال کے لیے ہم کیا منصوبہ بنائیں کہ ہم اس عذاب سے مستقل طور پر جان چھڑوا لیں۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے گا، آپ کو ریلیف مل جائے گا ٹیمپریری، اور جس میں آپ کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں گے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بات یہ کر رہے ہیں یہ آپ نے حکومت کو بھی بتائی، کیا حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی؟ اور اگر نہیں سن رہی تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ؟ جناب یہی رانا صاحب، میں آپ کو دیکھیں یہ کوئی ظاہر ہے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو میں نے ایجیٹیٹ کیا اور میں نے کہ جی یہ کیوں نہیں انہوں نے یہ انرجی کانفرنس کے اندر، آپ حیران ہوں گے کہ اتنا اچھا فارمولا آیا وہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ ڈسکس کیا کہ جناب 8 بجے مارکیٹیں بند کر دیں، جناب گھنٹہ آگے کر دیں یا پیچھے کر دیں یا نہ کر دیں، یہ ڈسکشن تو نہیں ہے نا، یہ کوئی جان چھڑانے والی، یہ تو ہمیں یہ لاہور میں کہتے ہیں منڈا ڈال دیا، یہ منڈا ڈال دیا، اس کے بعد پریس کانفرنس کر دی، وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کی تعریفیں کے پل باندھ دیے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور جو ہوا آپ نے دیکھ لیا۔ 2 دن پہلے وہ زرداری صاحب کو گالیاں نکال رہے تھے، 2 دن بعد پھر انہوں نے وزیر اعظم کا بھی گریبان پکڑ لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اور ہم نے انرجی کانفرنس کے اندر سید مشاہد حسین صاحب کو بھیجا، مشاہد حسین سید صاحب گئے، فارمولا پیش کیا، اور جناب انہوں نے اس فارمولے کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، سمجھ نہیں آتی کیا غیر سنجیدہ۔ ہم نے تو پھر اس لیے کہہ دیا نا، آج آپ نے پرویز الہی صاحب کو بھی سن لیا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ 2 ہفتے انہوں نے اس مسئلے کو حل نہ کیا، ان کے اندر سنجیدگی نظر نہ آئی، الحمدللہ ہماری کوششوں سے آج غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کافی ریلیف محسوس کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد لائٹ جائے۔ ٹھیک ہے، میں شیڈول کے مطابق جائے، یہ کیسا شیڈول ہے؟ پارٹی والوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا، کم از کم 4-6 گھنٹے لائٹ نہ جائے۔ جی آغا صاحب، میں پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ 2 ہفتے اگر انہوں نے ہمارے فارمولے پر اور یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو ختم نہ کیا تو ہم کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والے۔ ٹھیک ہے، نون لیگ سے بھی پوچھتے ہیں جی، اور شوکت بسرا صاحب سے بھی پوچھوں گا اور سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا شوکت بسرا صاحب، جب اتنا اچھا فارمولا بنا کے دیا کیو لیگ نے آپ کو، اور وچ از اے شارٹ ٹرم اسٹریٹجی آئی مسٹ سے، تو پھر آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے آپ کا ایک اتحادی جماعت ہے وہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ 2 ہفتوں میں اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا اس فارمولے پہ آپ نے تو آپ کو چھوڑ دیں گے وہ، تو آپ کیوں نہیں بجلی دیتے؟ پہلے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ پاکستان کا سب سے بڑا میں مسئلہ سمجھتا ہوں، اور اس نے واقعی قوم کو نفسیاتی اور ذہنی مریض بنایا ہوا ہے، لیکن ہمیں تمام سیکٹرز کو بھی غور کرنا ہے۔ مجھے کامل علی آغا صاحب پورا احترام ہے، اور کامل علی آغا صاحب کو اس بات کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ وہ
लोड शेडिंग की लानत है जो इन्हीं की वजह से हमें विरासत में मिली थी। चले जी, जिसकी वजह से भी मिली, बसरा साहब इस चक्कर में नहीं पड़ते हम किसकी वजह से मिली, किस वजह से मुझे राणा साहब बात कर लेने नहीं जी, आप बात जरूर करें लेकिन टू द पॉइंट करें बसरा साहब, ताकि मैं आगे मेरे पास जी मैं उसी पे बात आ रहा हूँ। अब राणा साहब गुजारिश है कि जो कामल अली आगा साहब ने बात बताई है इस पे कोई ये एक ही बीन बजानी आती है बस। मुझे आवाज कट रही है राणा साहब, मुझे हेलो रफीक साहब कह रहे हैं कि आपको एक ही बीन बजानी आती है बस। राणा साहब का ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा सर। ये सियासी अदाकार हैं, ये सियासतदान नहीं है। ये लोग इन लोगों को तो अपनी सिर्फ दुकानदारी चमकानी है, इनको ना कोई पाकिस्तान से गर्ज है क्योंकि इनका दीन मजहब ईमान सिर्फ इख्तिदार है। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, वरना आपको पता है कि जब पाकिस्तान मुश्किल में था और इन पे मुश्किल आई थी तो ये जद्दा में थे राणा साहब। ये चले जी, वो जद्दा में थे बड़ा। मेरी बात सुन ले राणा साहब, मैं एक मिनट बिजली की बात करें, बिजली की बसरा साहब बिजली की बात कर रहे हैं, ये किधर लेके जा रहे हैं? दीन ईमान अभी खाली हो जाएगा। लोड शेडिंग की बात करें, कौमी मसला है, आप उसको सियासत की नजर कर रहे हैं। यही पॉलिटिकल माइलेज लेते लेते मुल्क को तबाह कर दिया है। सियासत की बात न करें प्लीज, आप बात करें लोड शेडिंग की। आप जद्दा याद कर रहे हैं कहीं को खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, आए मिल के बचाएं। कम ऑन मुल्क यार, आपका मुल्क जद्दा भाई, आपका मुल्क लाहौर वाला कुआं यार, आपका मुल्क, आपका हमारा मुल्क जद्दा, आपके अरबों डॉलर से इस बहस में खुदा के लिए बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज। बात यह है कि खुदा के लिए प्लीज मेरी सुनो तो सही ना, प्लीज मेरी तरफ बात तो प्लीज। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बसरा साहब, मेरे बसरा साहब मेरी बात सुनो खुदा के लिए। इसको सियासत के करें, आपका मुल्क है, आप भी मुल्क वतन है, मैं भी मुल्क वतन हूँ, तमाम जमातें मुल्क वतन है। बिल्कुल खुदा के लिए इसका हल निकालें। अच्छा जी, एक मिनट, आप दोनों जो है खराब करते हैं मुस्लिम की क्या साहब और बसरा साहब, आप दोनों एक मिनट के लिए चुप करेंगे जी। कामिल अली आगा साहब, मैं कोई हल निकालना चाह रहा था लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में एज यूजुअल वो झगड़ा शुरू हो गया। मैं वो नहीं चाहता अपने शो में, मैं कोई हल निकालना चाहता हूँ इस चीज का। आप मुझे जरा हल बताइए। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि देखें अभी हल तो एक वक्ती तौर पे मुझे लगता है, क्योंकि सदर साहब ने नोटिस ले लिया है और बड़ी संजीदगी से नोटिस लिया है। आज 3 दिन के अंदर आज उन्होंने 3 मीटिंग्स कर दी हैं, आज भी कोई मीटिंग रखी हुई है। कुछ 27 अरब रुपया उन्होंने दे दिया है, जिसकी वजह से ये फर्क महसूस हो रहा है और 27 अरब रुपया वो मजीद डिमांड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी अगर ये रकम मिल जाए तो हम कम से कम अगले कुछ दिन के लिए जो है वो लोड शेडिंग जो है वो नहीं होने देंगे। ये तो है आर्जी हल, ये मैं समझता हूं कि ये आर्जी हल है। और हमें चाहिए ये राणा साहब कि हम सारी लोग ये इसमें पॉइंट स्कोरिंग की तरफ न जाएं। जो कुछ कर रहा है, जितनी उसके अंदर संजीदगी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो लोग नहीं कर रहे, जैसे हमारे वजीर आजम साहब, मैं साफ कहूंगा कि वजीर आजम की अदम तवज्जुगी की वजह से ये, और फिर ऊपर से ये डेडलॉक क्रिएट हो गया, ये जो उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मसला है और उनकी जो आ गई फैसला आ गया, तो हमें हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ चीजों में से निकलना चाहिए। वो क्या है, वो तरीका ये है कि हम फिल फोर जो है एक तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। और वो मेरे नजदीक जो है वो कतई तौर पे ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कौमी सोच के तहत, वो कौमी जमात है, उसको सिर्फ सिंध के मुतल्लक या सिंध के एतराजात के मुतल्लक नहीं देखना चाहिए, उनको पूरे मुल्क के फायदे और नुकसानात को सोचना चाहिए। एक कौमी जमात जो है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, तो मैं समझता हूं कि मैं सदर साहब से अपील करता हूं कि वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आगे बढ़ें और एक बड़ा फैसला करें। वो बड़ा फैसला क्या है कि एएनपी के साथ उनके तल्लुकात हैं और सिंध में वो खुद बैठे हुए हैं, वो कालाबाग डैम जो है और दीगर डैमों के मुतल्लिक बड़े ही हौसले के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ इन सब लोगों को बैठाएं और इस कालाबाग डैम के मेरिट और डीमेरिट जो है वो डिस्कस करें, और उसके बाद अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वो फैसला कर दें जो फैसला इस मुल्क और कौम के मुफाद में है। बड़ी अच्छी बात की आपने। जो जाती मेरी राय है, मेरी जाती राय है
کہ یہ ڈیم اگر نہ بنا اور اس ڈیم کے نہ بننے میں ہمارے دشمن کا ہاتھ ہے، اربوں روپے وہ خرچ کر چکا ہے، اور ہمیں اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے، بحیثیت قوم ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. ہمیں ان الجھنوں میں سے نکلنے کے لیے بڑے فیصلے کی ضرورت ہے، اور وہ فیصلہ آج پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی میں سے صرف اور صرف صدر زرداری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے چیخنے پر فوری نوٹس لیا ہے، اور نوٹس لے کے یہ جو عذاب جو ہے فی وقت انہوں نے کم کیا ہے.